إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توحید کی مثال مختلف اندازوں میں دی ہے، مختلف پیرائے میں سمجھانے کے لیے. اس میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ ایک درخت ہے جس کی زمین جڑ کے اندر بہت زیادہ جو جس کی جڑیں جو ہیں زمین کے اندر تک ہوتی ہے اور اس کی بلندی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آسمان تک کے وہ چلا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں مختلف چیزیں سلف نے بیان کی ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتا ہے، ایک آدمی ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کی بنیاد پر اس کا شعور اتنا پختہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا معاملہ اتنا منظم منصوبہ بند ہوتا ہے کہ جب وہ اقدام کرتا ہے تو قدم اکھڑنے والے معاملات اس کے نہیں ہوتے ہیں، اس کے قدم جمے ہوئے ہوتے ہیں. بہت مضبوطی کے ساتھ ایک انتہائی پختہ ارادے کے ساتھ اقدامات کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا ہے، وہ اس کامل یقین کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتا ہے کہ رب کے اس حکم پر میں عمل کر رہا ہوں اور اس کا مجھ کو ہر صورت میں فائدہ ملنے والا ہے. یہ جو سوچ ہوتی ہے اس کی تو اس کے اقدام کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. وہ مشکل حالات میں بھی قدم اٹھاتے ہوئے ذرا سا بھی ڈگمگاتا نہیں. دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کی کہ اس کی سوچ کی بلندی کا یہ عالم ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر، کیونکہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو آسمان کی وسعت سے جو مراد لیا گیا ہے بہت دور تک اس کی نگاہیں سوچتی ہے، وہ مستقبل پر نظریں رکھتا ہے اور لوگ تو دنیا کے مستقبل تک دیکھتے ہیں. اس کی مستقبل کی نظریں کا عالم یہ ہے کہ آخرت تک کے اس کی نظریں ہیں. میں یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں تو اس کا فائدہ اس دنیا میں یہ ایک چیز، یہ ایک قدم، لیکن یہ چھوٹا قدم ہے. جب ایمان دل کے اندر اترتا ہے تو اس کی نگاہیں
وہاں ہوتی ہے آخرت پر کہ اب اس کا فائدہ مجھ کو وہاں کیا ملے گا. رب العالمین یہ عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت پیارے انداز میں قرآن میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے، رہبر، رہنما، دوست، سارا معنی آتا ہے. لیکن اللہ کے لیے جب آئے گا تو اللہ رب العالمین کی ولایت یہ کہ وہ ہمارا مربی ہے، ہم کو سنبھالنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا. اللہ رب العالمین مومنین کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دنیا کے اندر کوئی کسی کا ولی ہوتا ہے تو اس کے مفادات کو عزیز رکھتا ہے اور اس کے فائدے کی چیزوں کو سمیٹتا ہے اور اس کے نقصانات سے دور کرتا ہے. اسی کی بنیاد پر لوگ یہ چیز تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اندھیرے سے نکال دیا، ظلمات سے نکال کر کے روشنی میں لایا. اب پوری زندگی ہماری ہر پل پورا کے پورا منور ہے. اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں کہیں نہیں مارنا ہے. اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی سورہ نجم کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جتنا کچھ انسان کوشش کرے گا اتنا ہی اس کے لیے جو آدمی کی کوشش رہے گی. اللہ رب العالمین نے کوشش کرنے پر صلہ اور اجر دینے کا اعلان کیا ہے. آج میں دنیا کے اگر حالات پیش کروں تو بات بڑی طویل ہوگی، لیکن ہر شخص آج ایسے حالات میں جی رہا ہے، ایسے ذرائع اس کی جیب میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں، جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کی خبریں رکھتا ہے. اپنے اطراف و جوانب کی تمام چیزیں اس کے سامنے منفی مثبت چاہے جس انداز میں لیکن آتے رہتی ہے. ان پورے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں اور قوم مسلم پر نظر ڈالتے ہیں اور جو خبریں وغیرہ ہمارے پاس آتی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر میدان کے اندر بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ملتا ہے اور ہر میدان میں قوم مسلم بظاہر لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھڑی ہوئی ہے. اور اگر جس مقام پر نہیں ہے تو اس کا پروپیگنڈا اتنا زبردست انداز میں کیا گیا ہے کہ ذہنی اعتبار سے اس قوم نے اس کو یہ مان لیا کہ ہم تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں، معاشی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں، اخلاقی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہماری کوئی قوت نہیں ہے. یہ باور کرانے کی منظم طور سے کوشش کی گئی اور اس کوشش کو صرف یہیں تک نہیں رکھا گیا بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے ایک بہت زبردست محنت جو کی گئی. اور ذہنی غلامی اگر کسی قوم میں آ جاتی ہے، اسلام نے ہمیشہ ذہنی غلامی سے نکالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ جائیے، رب العالمین کے کلام ہدایت کو پڑھ جائیے، ذہنی غلامی اسلام میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو ذہن و دماغ دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے کسی کا غلام بن کر کے آپ کو قدم نہیں اٹھانا ہے بلکہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود ڈیسیزن اور فیصلہ لینا ہے. یہ غلامی نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ذہنی طور سے غلام اور بالکل پسماندہ یہ قوم ہو جائے. اسی لیے ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک بڑا طبقہ اب اس انداز میں بات کرنے لگا ہے، اس انداز میں سوچنے لگا ہے کیا کر سکتا ہے آدمی، اس کا کیا حل ہے. یہ الفاظ اب نکلنے لگے ہیں. یہ بالکل انتہا پر ہے، بالکل شکست کی انتہا، شکست جزا ذہنیت جو ہوتی ہے، ہاری ہوئی جو ذہنیت ہوتی ہے، حوصلے ہار کر کے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کا انداز ہے. اسلام نے یہ انداز نہیں دیا، اسلام کا یہ انداز نہیں ہے. اسلام کا انداز کیا ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے بتاؤں گا کہ اسلام نے کون سا انداز زندگی دیا ہے. وہ انتہائی مشکل حالات میں ڈٹ کر ثابت قدمی سے اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے حالات کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرنے والا حوصلہ دیا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھتے ہیں، بارہا ہم نے ہجرت کے واقعات سنے ہوں گے صحابہ کرام کے. مکہ سے نکل کر کے جب وہ لوگ مدینہ گئے، واقعات میں ہم نے یہ سنا کہ عبداللہ ذو البجادین کے تو پورے کپڑے اتار لیے گئے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی والدہ سے بطور مستعار ادھار قرض کے طور پر مانگا،
اور اسی کو لپیٹ کر کے اپنی شرمگاہ چھپائی اور اس حالت میں مدینہ پہنچے. حضرت عثمان ذو النورین عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام سب بدن کے کپڑوں پر پہنچے. کچھ نہیں تھا، گھر بار تجارت کاروبار بالکل زیرو، وہاں پہنچے تھے. لیکن کیا زیرو رہ گئے؟ ہمارے اسلاف اور اکابرین یہ تھے، زیرو سے اٹھے اور کہاں تک گئے؟ یہ حضرت عثمان ذو النورین ہے. ایک غزوے میں 6.25 کلو سونا، 200 گھوڑے، 800 اونٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سب اللہ کے راستے میں. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ پہنچے، حضرت سعد کے ساتھ بھائی چارہ کیا گیا. ایمان پست و حوصلگی کا نام نہیں ہے، مشکلات سے لڑنے کا نام ہے، اور اس میں راستہ بنانے کا نام ہے ایمان. یہ ایمان کی برکت ہے. سورہ احزاب پڑھ جائیے. غزوہ احزاب یہ اتنی زبردست جنگ ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کی ایک صورت قرآن میں رکھی اور پورے غزوے کو بیان کیا ہے. یہی مقابلہ آرائی. یہ جو ہمارے یہاں یہ ذہنیت آ گئی ہے، سیاست کے میدان میں اب کیسے کیا اصلاح ہو سکتی ہے، معیشت کے میدان میں غربت اتنی زیادہ ہے، قوم میں کاروبار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں. معاف کیجئے گا، اگر ہم منصوبہ بندی کریں، اگر ہم شریعت کے احکامات، اللہ نے جو احکامات دیا اس کے اوپر عمل کریں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسی تھی؟ آپ قرآن پڑھیے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی مطابقت ہے ہمارے حالات سے. ان کا جس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا، مظلوم قوم تھی، ظلم کی چکی میں پستی جا رہی تھی. اور کتنی مظلوم تھی، ظالم کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی. کچھ سامنے آ کر بولنا یہ بھی ختم ہو چکا تھا. فرعون تھا جو نسل کشی کرتا تھا ان کی، اور یہ 20% تھے، اور قبطی 80%، 80%، اور وہ حاکم تھے اور ظالم تھے. ہمارے یہاں 80% حاکم ہے اور ظالم، تمام مراعات سے محروم کر دینے والے. ان کی کوششیں یہی ہے. اور ہم 20% ہیں اور مظلوم اور بگڑے ہوئے. کتنے بگڑے ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کتنی بگڑی ہوئی تھی؟ تاریخ پڑھیے. جیسے ہی اللہ رب العالمین نے دریا پار کروایا، فرعون کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ کی مدد سر کی برہنہ آنکھوں سے دیکھی. پار نکلنے کے بعد ایک قوم کے پاس گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھ کر پوجا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو پوجیں. استغفر اللہ. بگاڑ کا یہ عالم تھا ان لوگوں کا. چند دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا. یہاں انہوں نے بچڑا بنا کر کے پوجا کرنا شروع کر دی. بگڑی ہوئی تھی. بزدلی کا کیا عالم تھا؟ بزدلی کتنی تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے قوم کو پہنچے تو کہا یہ جو سامنے شہر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کی نوید خوشخبری سناتا ہے، مقابلہ کرو، اللہ فتح دے گا. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے. کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ اور اس کا رب جا کر لڑے. جب فتح ہو جائے گی تو ہم حکومت کریں گے. جیسے آج ہمارا مزاج ہے کہ کوئی آ کر کے قوم کی اصلاح کرے، قیادت کرے، ہمارے مسائل حل کرے. جب مسائل حل ہو جائیں گے تب ہم جا کر کے وہاں پر آرام سے بیٹھیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جس نے خود اپنی حالات کو نہیں بدلا. وان لیس للانسان الا ما سعى. جتنا آدمی کرتا ہے، ہم نے کوششیں کیا کی، ہم نے اپنے جو صلاحیتیں ہیں، اپنا جو رینج ہے، اس میں ہم نے کتنا کچھ کیا. انفرادی حالت بدلنا ہو چاہے اجتماعی حالت، یہ ہماری صورتحال کیا ہے. میں یہ بتا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ. یہ سمجھ لیجئے
مشکل ترین حالات میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا. کس طرح کامیابی حاصل کرنا ہے اور ان مشکلات سے نکل جانا ہے جو آپ کو ہر سطح پر گھیرے ہوئے ہیں. ہر سطح پر کاروبار میں اگر ہم ناکام ہو جائیں حوصلہ نہیں ہارنا ہے، احکامات پڑھنا ہے، اپنی ناکامیوں پر نظر ڈالنا ہے، اسے دور کرنا ہے، اور کامیابیوں کے جتنے نسخے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، ان نسخوں کو استعمال کرنا ہے. ان کو بیماری صرف بیان نہیں کرنا ہے بلکہ بیماری کا علاج کرنا ہے. آج ہمارے یہاں ایک عام صورتحال ہماری جو ہو گئی ہے جس کو ہم کو ختم کرنا ہے کہ ہم مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اگر کسی آدمی کے پاس بیٹھا جائے اور کسی موضوع پر اگر گفتگو ہو تو معاف کیجئے گا اس کی نظریں اور اس کی گہرائی اور گہرائی دیکھ کر حیرت لگتی ہے کہ سماج کا کون سا پہلو ہے جس پر اس کی نگاہیں نہیں ہیں، لیکن صرف وہ بیماریاں بتا رہا ہے. ان نسخوں کو تو آپ بتائے ہوتے جس سے یہ بیماریاں ختم ہوگی، علاج ہوگا، اور ہم کو اللہ نے جو دین دیا اس میں علاج ہے. اللہ کے نبی نے پہلا نسخہ کیا بتایا؟ پہلا کامیابی کا فارمولا، پہلا قدم، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ کی طرف لوٹنا کئی معنی میں. ایک معنی اللہ کی طرف لوٹنا قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. اللہ کی طرف لوٹنا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. اللہ کے احکامات پر اگر ہمارا عمل رہے گا تو ہم ہجرت کے واقعے پر صرف نظر ڈالیں کہ بے سر و سامان نکلے تھے، کچھ نہیں تھا، ملکیت کے نام پر گھر بھی نہیں. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کیا، حضرت سعد سے. حضرت سعد بڑے مالدار انسان تھے. کہا یہ پورا میرا آدھا مال. کہا نہیں، وسائل نہیں، وسائل حاصل کرنے کا مقام بتائیے. بازار جہاں سے آپ نے یہ سب بنایا ہے، میں تاجر آدمی ہوں، میں حالات کا مقابلہ کروں گا، اصول تجارت جانتا ہوں. اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جب تقسیم ہوا، وفات ہوئی، تو سونے کا ٹکڑا کرنے والوں کے ہاتھ میں چھالے آ گئے. اتنا مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا. صحابہ کرام سب گھر بار کے مالک ہو گئے، ہر چیز کے. حوصلہ ہار کر نہیں بیٹھے کہ سب تو چھین لیا گیا، ہمارے یہاں کی حکومت نے تو، ہمارے سرداروں نے ہمارا سب لے لیا، اب کیا کریں. نا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس کا قدر و تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. اللہ نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. کوشش اگر آپ کریں گے راستہ اللہ کھولے گا. شریعت کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کوشش کرو گے تو اللہ رب العالمین راہیں کھولے گا. بنیادی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ، اللہ کی طرف. ہماری زندگی میں جو احکامات ہیں، جو اقدامات ہیں، وہ اللہ کے دین کے مطابق کتنے ہیں؟ ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے، اسی میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. اگر یہ رہے گا تو یہ حالات مشکل نہیں ہوں گے. جیسا ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ہم اوڑیں گے نہیں، ہمارے حوصلوں میں کمزوری نہیں آئے گی. سورہ احزاب میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا، پڑھیے 22واں پارہ. ایسا غزوہ تاریخ کا، حیرت زدہ رہ جائے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے جوہر وہاں دیکھیے، صحابہ کرام کی ایمان اور آپ کی ان لوگوں کی ثابت قدمی. مشکلات دیکھیے، اور منظم انداز میں کسی کے اوپر کئی قومیں ایک قوم پر جب ٹوٹتی ہے اور دشمن باہر کے ساتھ ساتھ اندر بھی موجود ہوتا ہے، ان تمام حالات کو اس میں پیش کیا گیا ہے. تمام حالات کو جب حالات بگڑے، بہت مشکل حالات آئے، تو ایسے حالات میں جیسے ہمارے یہاں ہے، ایسی جماعتوں کو اب لوگ ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم کو اس ملک سے بے بدر کرنا چاہتے ہیں. مساجد جن کے دور میں محفوظ نہیں، عصمتیں محفوظ نہیں، کہتے ہیں اب تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایسے حالات، یہ آخری موڑ ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں
قیادت و سیادت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر امن کا نسخہ، انصاف کا اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اصول اور ضوابط اللہ کے نازل کردہ دین میں ہے، جو جس کے امین ہیں ہم۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے قیادت کے لیے پیدا کیا، قائد بنایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے کہا یہ دیکھو، اللہ کے نبی کہتے تھے قیصر و کسریٰ کے سلطان بن جاؤ گے۔ آج صورتحال یہ ہے، کیا صورتحال تھی؟ تاریخ اگر پڑھیں گے تو جتنا بڑا لشکر آیا تھا مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے، پورے مدینہ کی آبادی اتنی نہیں تھی، پورے مدینہ کی آبادی، اور صورتحال اتنی مقدوس تھی کہ آدمی پاخانے کے لیے اگر گھر سے نکلے تو گھر محفوظ نہیں، خود محفوظ نہیں، نہ جانے کیا ہو جائے۔ یہی جملہ کہا انہوں نے کہ دیکھیے، کہتے تھے قیصر و کسریٰ کی حکومت ملے گی۔ آج یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہم حاجت کے لیے بھی نکلتے ہوئے ہوش سے کانپتے ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ جانے کب سب ختم ہو جائے۔ یہ ایک سوچ، یہ ایک اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ کر اٹک گئے اور طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ سامنے اتنا بڑا لشکر جرار، سارا مکہ اور اطراف کے سارے قبیلے ملے ہوئے، اندر یہودیوں نے جو معاہدہ کیا تھا، دھوکہ، منافقین، وہ روزانہ ایسی خبریں اڑا رہے ہیں جس سے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم رہتا ہے، حوصلوں کو توڑنا اور یہ بتانا کہ نہیں تو ایسا ہے نا، ہمیں اسلام نے کیسا بنایا ہے، ہم اپنے حالات نہیں۔ آج میں ایک بات انشاءاللہ العزیز کی تفصیلات آتی رہے گی، ہمارے یہاں غربت بہت ہے، مسلمانوں میں غربت بہت ہے، یہ کرونا رویا جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات کا زکات، نماز قائم کرو اور زکات، نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اجتماعی زکات کا سسٹم ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اگر مارکیٹ کے کسی ایک اس میں چلے جائیں تو بے شمار گروپس ہیں، بے شمار، ہر جگہ گروپ رہتے ہیں، گروپ بنا کر کے آدمی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، زمین کا ایسا سب رہتا ہے، تال میل رہتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں۔ تجار برادری کی اپنی ایک برادری ہوتی ہے، اور جس ٹائپ کی تجارت ہو ویسی ایک برادری ہوتی ہے۔ اگر یہ تہیا کر لیں کہ ہر سال ہم کو ایک آدمی دو آدمی کو کھڑا کرنا ہے، یہ تہیا کر لیں اور زکات کو وہ جو 100 روپیہ 50 روپیے دے کر کے ہم، کچھ لوگ تو ہیں جو اس کو پیشہ بنا لیے، بے غیرت اور باغیرت آدمی نکلتا نہیں ہے نا، یہ تو دینا ہے ضرورت مندوں کو، لیکن ہر سال 2-4 لوگوں کو ہم کو کھڑا کرنا ہے جو آئندہ سال پھر زکات دے میں۔ اگر اس قسم کی منصوبہ بندی ہو جائے، کیا اس کا علاج نہیں ہے؟ کیا شریعت نے ہم کو نہیں دیا ہے اس کا علاج؟ لیکن ہم جب دوا کو استعمال کریں گے تو بیماری جائے گی۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم دوا کا استعمال نہ کریں گے اور بیماری کا شکوہ کرتے رہیں، مرض بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ موت آ جائے گی۔ یہی مرض کی نفسیات ہے اور یہی اخلاقی گراوٹ کی نفسیات ہے کہ قوموں کی موت آ جاتی ہے جب قوم اپنی بیماریوں کا علاج جو کہ مہیا ہے شریعت میں اسے نہیں کرتی ہے۔ ہر جگہ آپ ایسے اسی طرح غور کرتے جائیے۔ تعلیمی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، اگر صرف اس کے احکامات پڑھیں، تعلیم کا اللہ کے نبی نے کیسا ماحول بنایا ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں تعلیم کا معاملہ گلے شکوے ایک بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسکول مدارس آج بہت زیادہ کوششیں بھی ہو رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں لوگ، لیکن اور بھی ذرائع ہیں دینی تعلیم کے حصول کے، اسے تو ہم نے کھانے ہی میں نہیں رکھا۔ ماہرین تعلیم جب مسلمانوں کی تعلیم کا ریشو نکالتے ہیں تو علماء کو اور مدارس کو اس سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ اکیلی قوم ہے جہاں ایسے ادارے ہیں بنا کسی پیسے کے، فیس کے، بچہ کھا پی کر پڑھ کے لکھ کر نکلتا ہے۔ وہ قوم کیا دنیا کے ایسے عصری ادارے نہیں بنا سکتی؟ ایسی MBBS اور MD/MS کالجز ہمارے یہاں جیسا دینے کا مزاج ہے اس قوم میں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بنیاد پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نفع دینے والے علم،
یعنی جو قوم کو فائدہ پہنچائے ایسے علم کے لیے یا ایسی چیز کے لیے ہم کو شریعت نے احکامات دیے جو مزاج ہے. کیا منصوبہ بند کوششوں سے یہ ممکن نہیں؟ بہت آسان ہے اس قوم کے لیے، بہت آسان ہے. ہم ہر پہلو سے اگر علاج کرنا چاہیں، مگر استعینوا باللہ، ہمیں لوٹنا پڑے گا اللہ کی طرف، اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف. اب ہم نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام نہیں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عطا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ڈر اور خوف لگتا ہے. اگر کسی کو 2-4 لاکھ روپیہ ایک ساتھ دے دوں تو اگلے سال تو یہ بھی میری جیسی گاڑی پر نہ چلنے لگے. اس کو معاف کیجیے گا، بہت سارے لوگ اس نفسیات میں جیتے ہیں، اس خوف میں. نہ، اس کا فائدہ ہر کسی کو حاصل ہوگا، ہر کسی کو. یہ مزاج علاج میں یہ بتا رہا تھا کہ مشکلات بیان نہیں کرنا ہے، حل کرنا ہے. اور مشکلات جب آئی استعینوا باللہ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. پھر اس کے بعد اگلا کیا کہا؟ یہی پورا غزوہ احزاب میں آپ کو ملے گا. آج مشکلات میں جو ہمارا رویہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق نہیں ہے. حالات میں چاہے معاشی اعتبار سے ہم پریشان ہوں، بس تو حوصلہ نہیں ہونا ہے. نہیں، ہر سورج روشنی کا خود اعلان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کریں گے، جو لوگ، اللہ رب العالمین نے ضابطہ بنایا، اس ضابطے کے مطابق جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا. کامیابی کے ضابطے اپنانا بہت ضروری ہے. تو سورہ احزاب میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک طرف منافقین تھے جو یہ کہہ رہے تھے، ان کے تو حوصلے سب کچھ ٹوٹ گئے تھے، اور اتنے مشکل حالات میں اتنے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں. دیکھیے اہل ایمان کیا کہتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، سورہ احزاب میں احزاب کے موقع پر اہل ایمان نے کیا کہا؟ هَذَا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسی کا تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے. صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے کیا وعدہ کیا تھا؟ انتہائی مشکل حالات، ساری قومیں ایک ساتھ نبرد و آزما، گھر تک غیر محفوظ، اور پوری توانائی مقابلے پر لگا دینا ہے، بقا کی جنگ، انتہائی مشکل حالات. اور کہہ رہے ہیں کیا؟ اسی کا تو وعدہ کیا تھا. وما زادتهم ایمانا وتسلیما، وما زادهم ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان کو بڑھا دیا، تسلیم اور رضا کو بڑھا دیا. ذرا سا جملوں پر غور کیجیے. اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہا ہے اہل ایمان کی، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا جب تم ایمان، اللہ کا دین قبول کرو گے تو مشکلات آئے گی، پریشانیاں آئے گی. اللہ رب العالمین نے بالکل صاف کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم یہ چاہتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یوں ہی بس تم سے کوئی آزمائش اور امتحان نہ لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، زندگی اس قدر تنگ کی ہے مشرکین نے کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، برداشت کے باہر چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ سیدھی کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنی مشکلات پر تم گھبرا گئے، ان پر تم گھبرا گئے؟ تم سے پہلے کے جو اہل ایمان تھے ان کو بیچ سے چیر دیا گیا ایمان کی بنیاد پر. یہ ایمان کی بنیاد پر تمہارے سامنے دشمن ہوں گے، رکاوٹیں زندگی میں ہر قدم پر ہوگی، ہر قدم پر. یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات، یہ زندگی کی آزمائش اور امتحان تمہارے ایمان کو کم نہیں، زیادہ. اس کا وعدہ سچا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں کی کمی کر کے. اور جب یہ آزمائش آئے تو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ،
ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس مصیبت میں بھی اسی کے احکامات کی طرف لوٹیں گے, اور ان تمام معاملات سے جب گزریں گے تو اجر و ثواب بھی وہی دینے والا ہے. جب اس کی طرف لوٹیں گے تو اس کا انعام ملے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو بیچ سے چیر دیا گیا, ان کے بدن پر لوہے کی کنگیاں اس طرح چلائی گئی کہ ہڈیاں باقی رہی اور زندہ تھے, گوشت ادھیڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کی نقشہ کھینچا ہے قرآن میں, کیا تم یہ چاہے سمجھتے ہو حسبتم ان تدخلوا الجنہ, یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں, بلکہ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے بھموڑ دیے گئے. اللہ کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. تو اہل ایمان نے اس وقت کیا کہا؟ اسی کا تو وعدہ کیا گیا تھا, اور جب یہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ان مشکلات کو, تو ڈٹ گئے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اس نے. یہ اللہ رب العالمین ہم کو سوچ دے رہا ہے. دنیا کے اندر یہ جو مصائب اور مشکلات ہیں, اس سلسلے میں اہل ایمان کا جو وتیرہ اور طریقہ ہے, سیرت پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کرام کے اقدامات, یہ وتیرہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کا صرف بتائیں. آج دیکھیے ہمارے شہر میں ایک بنیادی کاروبار ہے لوم کا. ہر کچھ دن کے بعد ہمارے یہاں یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ بھائی پورا مارکیٹ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم صرف اس ایک نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ شریعت میں کہاں کہاں ہم سے پامالی ہوتی ہے, اور شریعت نے کہاں کہاں حکم دیا ہے ہم کو, کیا کیا حکم دیا ہے. تجارت کے پورے اصول صرف یہاں پر نافذ کریں. اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے, آزمائش ضرور آئے گی, لیکن اللہ کا سچا وعدہ ہے جو لوگ ثابت قدم رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے کہہ رہے ہیں؟ غلام برسوں کی انتہائی کم ہمت. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء. یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اس کی حکومت دیتا ہے, تم کو دے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے, جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. ہم اگر چیک ڈسکاؤنٹ کرتے رہیں گے, کیا ہے یہ چیک ڈسکاؤنٹ کرتے رہیں گے, سود, کتنی بڑی لعنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا اس کا لینے والا, اس کا لکھنے والا, اس کا گواہ تمام کے تمام یکساں مجرم. بلکہ شریعت کے احکامات اگر پڑھیں آپ تو اتنا سخت جملہ کسی بھی گناہ کے سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گا. قرآن پڑھیے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سودخور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہتھیار دیا جائے گا سودخور کو, اور کہا جائے گا کھڑے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل. اللہ اکبر, کس کی جسارت. اس روز جب اللہ کے رحم کی طلب ہر کسی کو ہوگی, اللہ کے مقابل کھڑا ہوگا. جہنم کی ہولناکیاں سامنے ہوگی, کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا. رسول کے مقابل ذرا تصور کیجیے. ہمارے یہاں سود کی کتنی قسمیں معاشرے میں, ایک الگ عنوان ہے, یہ ایک الگ عنوان ہے. یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے روز جب کھڑے ہوں گے مجرمین, تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. الگ کر دیا جائے گا مجرمین اور مومنین کو, سب کی لائن الگ رہے گی. لیکن کچھ مجرم ایسے رہیں گے جن کی کتاب جو ہاتھ میں ہوگی وہ بایو ڈاٹا, یہ تمام چیزیں نہیں, دیکھ کر آدمی کہے گا کہ یہ فلاں جرم کا مجرم ہے. 7 زمینوں کا طوق جس کو پنایا جائے گا قیامت کے روز. آج ہمارے یہاں جیسے غلطی سے 1 انچ 2 انچ پڑوسی کے اس میں آدمی گھستا ہے, اور اس میں غلطی سے بازو ہی والے کی طرف جاتا ہے, کبھی اپنی غلطی سے نہیں چھوڑتا ہے. عجیب و غریب مزاج ہے لوگوں کا. یہ تو سودخور کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے, یہ جو ڈگمگاتا ہوا چل رہا ہے, یہ جو مجنونوں کی طرح چل رہا ہے, یہ سودخور ہے ہمارے یہاں. یہ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے. پاور کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ مقدمہ ہے, پورا کے پورا ایک مقدمہ ہے. ہمارے پاس قوت نہیں اور ہم کاروبار کرنے لگے. پہلے وسائل کو حاصل کرنا, چلنے کے لیے ضروری ہے کہ قدم میں طاقت ہو. آپ کو تو اتنی باریکی سے سمجھایا گیا ہے ہمیں
کہ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے اور آپ کو اگر بھوک لگی ہوئی ہے، اگر آپ کو حاجت ہے تو اس کو پورا کر کے نماز پڑھو. کیوں؟ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت ہونا چاہیے. ہمارا کاروبار جب ہم کر رہے ہیں تو ساری صلاحیتیں ہم وہاں لگا پا رہے ہیں، واقعی ہے. اور کرتے جائیے، آپ کو قدم قدم پر منصوبہ بندی ملے گی. پست و حوصلگی، منصوبہ بندی کا فقدان، پست و حوصلگی. پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین سے دعا، فجر کی نماز کے بعد اٹھنا. ماہرین نے بحث کی ہے، یہ ہمارے ہاں جو ہمارے بزرگ کہتے تھے صبح اٹھو برکت ہوگی، صبح اٹھو برکت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، صبح کے ٹائم ایسے جراثیم اترتے ہیں آسمان سے اوپر سے جو ذہنی ایکٹیویٹی، جو ہماری ذہنی صلاحیت ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، قوت فیصلہ کو اور اقدام کی صلاحیت کو بہت بڑھا دیتے ہیں. اور معاف کیجیے گا اگر کوئی سویا ہو تو اس کے سر میں نہیں جاتے ہو. عجیب ہے اس جراثیم کی خوبی کہ آدمی یا تو بیٹھا ہو یا کھڑا ہو اسی کو اس کا فائدہ ملے گا. دوسری بات، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمائے؟ کاروبار بڑھانے کے سلسلے میں جو اصول ہے، ایمانداری، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، پک پھنی نہیں مارنا، دھوکہ نہیں دینا. آپ سے جب آدمی مال خریدے تو کہے کہ اس کی بات مت کرنا، یہ اس کا مال ہے. یہ ہونا چاہیے آدمی. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، مارکیٹ میں آپ کے نام سے آپ کا مال بکے گا. یہاں دھوکہ نہیں ہوتا ہے، فراڈ. یہ اللہ نے دیا ہے. تمہارا نام چلے گا کب؟ استعینوا باللہ، جب اللہ کی طرف. ہم نے تو اس کے لیے ضروری ہی سمجھا کبھی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے کہ احکامات کیا ہے لین دین کے، کامیابی کے حساب سے کیا ہے، مال کیسے بڑھے گا، کس طرح بڑھے گا. زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی ہو، صدقات کی ادائیگی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 700 گنا تک صدقات. صلہ رحمی سے مال بڑھے گا. یہ تمام کے تمام چیزیں روحانی مادی اسباب والی ساری. اب ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات سمیٹ دوں گا. سورہ جمعہ پڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے احکامات بیان کرتے ہوئے کہے ہیں تو جار کے لیے کہ جب جمعہ کے روز وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب جمعہ کے روز اذان دی جائے، ندا دی جائے تو سب کاروبار وغیرہ چھوڑ کر کے آپ مسجد آ جائیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے ارشاد فرمایا جب نماز پوری ہو جائے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل و تلاش کرو. اگر اس ٹائپ کا کاروبار ہے جو دن بھر چلتا ہے تو سلف نے لکھا ہے جمعہ کے بعد کچھ نہ کچھ کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے فضل و تلاش کرو، نکلو، اللہ رب العالمین فضل و بانٹے گا. سویرے اٹھنا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ تمام چیزیں، والدین کی دعا لینا، یہ کاروبار بڑھنے کے تمام ہر چیز کا علاج ہے. استعینوا باللہ، ہم اللہ کی طرف لوٹیں. بس تو ہمتی، حوصلہ ہارنا معاف کیجیے گا. ہم یہ عہد کریں کہ ہر شخص کو ہمارے درمیان جو ہے اس کو یہ کہیں گے نہ، زندگی کے میدان میں تو دوسرے نمبر پر رہنے کے لیے نہیں ہے، پہلے نمبر پر رہنے کے لیے ہے. اس لیے کہ سب سے کامیاب ضابطہ حیات خالق ارض و سما کا دیا ہوا تیرے پاس ہے. اس لیے جس میدان میں ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، سیاستداں ہے، جس میدان میں ہے ان اصولوں کو فالو کرو ایک ایک چیز پر. اب سیاست کے میدان میں بھی اگر جائیں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں لوگ، آج ہم کہہ رہے ہیں راستے بڑے مخدوش ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس کا علاج ہے. ہم نے چنا کیسے؟ ہم نے اپنے ضمیر کی سوداگری کی، ہم نے اپنے آپ کو بیچا. تو بکے ہوئے مال پر تھوڑی کچھ آپ کو پیسہ مل گیا، ختم بات، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے. ہم نے کچھ ضابطے بنائے تھے، علاج ہے اور اس کو کرنا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم کو کرنا ہے، اس مزاج کو ختم کرنا ہے. اگر یہ مزاج ہم نے ختم کر دیا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، کریں گے. یہ مزاج ہم نے بنا لیا یہ شریعت اور دین کا، کیونکہ ہم کو اللہ نے وہ احکامات دیے ہیں. سمجھ لیجئے گھر سے، پڑوس سے، گلی سے، ہر جگہ سے ہمارے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے جو
ہدایت نازل فرمائی رب العالمین، زندگی کے ہر میدان پر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین، الہ العالمین رب العالمین۔ ہم بڑے گنہگار بندے ہیں رب العالمین، رب العالمین تیرے احکامات سے بڑی روبردانی ہوئی رب العالمین، الہ العالمین۔ زندگی اس طرح گزاری جیسے کوئی ضابطہ ہی نہ ہو، الہ العالمین۔ اس تساہلی اور غفلت پر ہم کو معاف فرما رب العالمین، رب العالمین۔ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں تیری ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے الہ العالمین، لوٹنے والا بنا رب العالمین تیری جانب الہ العالمین۔ ہم بڑے کمزور بنتے ہیں رب العالمین، الہ العالمین۔ دشمن بڑے منظم انداز میں ملت کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اللہ مدد فرما، ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما رب العالمین، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما الہ العالمین۔ برائی سے، گناہ سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین، الہ العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله۔